اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو سبق نمبر 15 آئیں مدد کریں کی مشق کریں گے۔ اس کی مشق میں ہم پیارے بچوں املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں گے، حروف ندا، استجاب، افسوس کا استعمال کر سکیں گے، واقعی یا ماحول کے مشاہدے کے لحاظ سے تحریری اظہار کر سکیں گے۔ جی پیارے بچوں، تو مشق میں سب سے پہلے نئے الفاظ کے معنی جانیں گے۔ ہجوم، بھیڑ، آفت، مصیبت، تکلیف، کفایت، سمجھداری سے خرچ کرنے والا، ناگہانی، اچانک۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان الفاظ کے معنی اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ چوک میں پہنچے تو ٹریفک کی ڈیش بتی جل اٹھی، سرخ۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈیش بھی آ گئی، ایمبولینس۔ طلبہ کی تنظیم ڈیش کہلاتی ہے، اسکاؤٹنگ۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے باقی کے دیے گئے فقرات کو بھی مکمل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط بیانات کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ پہلا فقرہ ہے، علی اور شازیہ باغ سے واپس آ رہے تھے، کراس، کیونکہ علی اور شازیہ اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ تو اسی طرح آپ نے اسٹیٹمنٹس کو اچھے سے پڑھتے ہوئے غلط اور درست کا نشان لگانا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اگلی سرگرمی ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو اس کے لیے ہم اپنی نیٹ کاپی ریڈی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو سبق نمبر 15 عنوان لکھیں گے، آئیں مدد کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، اسکاؤٹس کے کتنے درجے ہیں؟ اسکاؤٹس کے 3 درجے ہیں، شاہین اسکاؤٹ، بوائے اسکاؤٹ، راور اسکاؤٹس۔ اسی طرح پیارے بچوں، آپ نے باقی کے سوالات کے جوابات اچھے سے لکھنے ہیں اور انہیں یاد کر کے رف پریکٹس کرنی ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اگلی سرگرمی ہے لفظوں کا کھیل۔ درج ذیل الفاظ پڑھنے میں ایک جیسے مگر املا اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ مثال کے مطابق الفاظ کو ان کے درست معنی سے ملائیں۔ جیسے کہ پیارے بچوں، یہ دونوں الفاظ، جیسے کہ پہلا لفظ بھی علم اور دوسرا لفظ بھی پڑھنے میں علم ہے، لیکن املا کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے یہ مختلف ہے۔ عین لام میم علم یعنی جھنڈا، الف لام میم علم یعنی دکھ۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، آپ نے ان کے معنی کو سمجھتے ہوئے درست مطلب کے ساتھ انہیں ملانا ہے۔ قواعد سیکھیں، ان جملوں کو غور سے پڑھیں۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں دوڑ میں اول نہ آ سکا، سبحان اللہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ تو پیارے بچوں، ان جملوں میں ارے، اور سبحان اللہ کسی بات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں اب جانیں گے کہ ان کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حروف ندا دیکھیں۔ وہ حروف جو کسی کو پکارنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جائیں، حروف ندا کہلاتے ہیں۔ جیسے پہلے جملے میں ارے حروف ندا ہے، جیسے اس میں کہا گیا ہے کہ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں، یعنی اس میں کسی کو پکار کر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا دیکھیں حروف تعسف، وہ الفاظ جو غم اور افسوس کو ظاہر کرنے کے لیے بولے جائیں، حروف تعسف کہلاتے ہیں۔ جیسے دوسرے جملے میں حروف تعسف ہے کہ اس میں یہ اس بات کے دکھ کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ دوڑ میں اول نہ آ سکا۔ حروف استجاب، وہ الفاظ جو حیرت کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں، حروف استجاب کہلاتے ہیں۔ جیسے تیسرے جملے میں سبحان اللہ حروف استجاب ہے، یعنی اس میں خوبصورت منظر کی حیرت کے ساتھ اظہار کیا گیا ہے۔ دیے ہوئے حروف کی مدد سے اپنی کاپی میں اس طرح سے جملے بنائیں کہ معنی واضح ہو جائے۔ جیسے کہ حروف ندا او، ارے، حروف تعسف افسوس، ہائے ہائے، حروف استجاب واہ رے، سبحان اللہ ہمیں دیے ہیں۔ تو آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں اپنی نیٹ کاپی پر۔ جی پیارے بچوں، تو سرگرمی نمبر 8 ہے، پڑھیں۔ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ روانی سے پڑھیں، بعد ازاں پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اچھے سے اس پیراگراف کو پڑھنا ہے۔ اس میں عیدی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ عیدی فاؤنڈیشن کب اور کس نے قائم کی؟ تو پیارے بچوں، عیدی فاؤنڈیشن عبدالستار عیدی نے 1951 میں
قائم کی تھی کراچی میں۔ تو اسی طرح جب آپ اس پیراگراف کو اچھے سے پڑھ لیں گے تو آپ دیے گئے سوالوں کے زبانی جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ جی پیارے بچوں، تو سرگرمی نمبر 9 ہے کچھ نیا لکھیں۔ یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، آپ نے رف کاپی پہ اس کو لکھنا ہے۔ اس میں کیا پوچھا گیا ہے کہ خدمت خلق کے موضوع پر کوئی مضمون پڑھ کر اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے انٹرنیٹ کی مدد سے یا کسی کتاب کی مدد سے خدمت خلق کے موضوع پر پہلے پڑھنا ہے، پھر آپ نے اسے اپنے الفاظ میں رف کاپی پر لکھنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اس سبق کی مکمل سرگرمیاں اچھے سے حل کرنے کے بعد اور سوالات کے جوابات لکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے حاصلات تعلم حاصل ہو گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔